اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو مسجد میں جمع ہوتے ہیں کچھ دینی باتیں سننے کے لیے، اور ہم لوگ مسائل الجاہلیہ کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں اس کے اندر آئی تھی، اور گزشتہ ہفتہ ایک بہت ہی مختصر رسالہ جو شیخ العثیمی کا ہے، جس میں سورۃ النصر کے بہت سارے فوائد گنائے گئے ہیں، تقریباً 40 فوائد انہوں نے چیزیں ذکر کیا ہے، اور کئی باتیں ہم لوگوں نے سنا ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی یہاں اس کتاب میں کہ اس دین کے صحیح ہونے کی یہ دلیل ہے۔ سورہ نصر کو ایک بار دماغ میں رکھیے گا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ رب العالمین کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں دین میں، تو آپ کیا کیجئے، فسبح بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور آپ اپنے رب سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، اللہ رب العالمین جو ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہاں ایک بات ہم لوگ فائدے میں سن رہے تھے کہ یہ دین اسلام کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ فوج در فوج لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں، دوسرے دینوں کے خلاف، دوسرے دین میں باطل جو دین ہے، ایک آدمی دو آدمی اس طریقے سے داخل ہوتے ہیں، لیکن دین اسلام میں پورا کبھی بستی، پورا گاؤں، پورا محلہ، خاندان اس طریقے سے دین کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ خود آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فتح مکہ ہوا تو پورا جتنا بچے کھچے لوگ تھے مکہ میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ قبیلہ حوازن ثقیف، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے تھے پتھر، طائف، وہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو چاروں طرف لوگ داخل ہوتے گئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی، وہاں پورا اسلام کا قلعہ اور بڑے بڑے ادارے ابھی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر یہ کہا ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امر یعنی یہ دین وہاں تک پہنچے گا ما بلغ اللیل والنہار، جہاں دن اور رات پہنچتا ہے۔ یہ دین کہاں تک پہنچے گا؟ جہاں دن اور رات پہنچتا ہے، جہاں جہاں دن ہو رہا ہے اور رات ہو رہا ہے۔ دن اور رات، کوئی دنیا میں ایسی جگہ ہے اس زمین پر جہاں دن اور رات نہیں ہوتی ہے؟ ایسے ہے ہی نہیں۔ ہر جگہ، اگر کہیں ہو سکتا ہے ہمارے یہاں سے زیادہ بڑا دن ہے، لیکن ہے نا، یا تو ہو سکتا ہے کہ رات بڑی ہو، کہیں سننے میں آیا کہ کئی ہمارے دن کے مقابلے میں وہاں کے دن کئی دن کی طرح ہے، یا رات کئی دن کی طرح ہے، لیکن دونوں میں سے ایک نہ ہے نا، یا تو دن ہوگا یا تو رات۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما بلغ اللیل والنہار، جہاں تک دن اور رات پہنچا ہے وہاں تک یہ پہنچ کر کے رہے گا۔ دیکھیے وہاں تک یہ پہنچ کر کے ہی رہے گا۔ اس کا حدیث نمبر نہیں لکھا گیا ہے۔ تو دیکھیے کہتے ہیں کہ ولا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر، اللہ تعالیٰ کوئی کچا پکا گھر چھوڑے گا نہیں۔
الا ادخلہ، مگر اسلام کو اس میں داخل کر دے گا، اسلام کو اللہ تعالیٰ اس میں داخل کر دے گا۔ اس معنی کی بہت ساری صحیح حدیث ہے، یاد رکھیں یہ جو حدیث ہے اس معنی کی کئی حدیثیں ہیں اسلام کی بشارت کے بارے میں، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ تو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر کچے پکے گھر میں اسلام کو داخل کر دے گا، ھذا الدین، اس دین کو داخل کر دے گا۔ عزت دار جو رہیں گے عزت سے داخل کرے گا، اور جو ذلیل رہیں گے وہ ذلت سے داخل کرے گا۔ جو عزت دار رہیں گے عزت کے ساتھ داخل ہو جائے گا، اور جو ذلیل رہیں گے ذلت کے ساتھ رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس دین کے ذریعے سے عزت دے گا اور کفر کو ذلیل کر دے گا اس دین کے ذریعے سے۔ یہ احمد طبرانی کے اندر یہ روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، اور اس معنی کی بہت ساری اور روایتیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ان قبول الناس للدعوت وانقيادهم لمن يدعوهم الى الله نعمت عظیمۃ توجب على الداعی شکرا عظیما، کہ اس دعوت کو اگر کوئی آدمی داعی ہے، اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، تو اگر کوئی آدمی اسلام کی طرف بلاتا ہے اور لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، تو اس دعوت دینے والے کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی آدمی اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور اس کی دعوت کے ذریعے سے کوئی آدمی اسلام قبول کر لے رہے ہیں، تو اس دعوت دینے والے کے لیے اسلام کا قبول کر لینا کسی دوسرے کا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اس داعی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں کیا کہا گیا؟ جب لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے تو آپ اللہ رب العالمین کی تعریف کیجیے، آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف داخل کر رہے تھے، بلا رہے تھے، تو یہ اسی سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اسی سے استدلال کیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی دعوت کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اس دعوت دینے والے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ انہوں نے اور بیان کیا کہ نعمت کا زیادہ ہونا، نعمت کا زیادہ ہونا، اگر ایک نعمت ملی، دو نعمت ملی، 3 نعمت ملی، جتنا زیادہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی جائے گی، بندے کو شکریہ کی توفیق ملتی جائے گی، شکریہ کی توفیق، شکریہ ادا کرنے کی توفیق ملتی جائے گی۔ کیوں بولے تو کہتے ہیں فَإِنَّ النِّعْمَةَ إِذَا قُصِّرَتْ فَحَدِيرٌ أَن تُحْدِثَ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ شُكْرًا لَهَا، کہتے ہیں کہ جب نعمتیں زیادہ ہوگی، مومن بندہ ہوتا ہے نا، تو اس کا دل جو ہے اس کے اندر نعمت کے شکریہ ادا کرنے کا جذبہ اور پیدا ہوتے جاتا ہے، اور پیدا ہوتے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہہ کے چھوڑ نہیں دیا، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، فتح ہو، لوگ داخل ہو، یہ تینوں نعمت ہے، یہ تینوں نعمت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہہ دیا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اتنا نہیں کہا، تینوں کو الگ الگ بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ مومن لوگوں کے دل میں اور جذبہ پیدا ہو، اور جذبہ پیدا ہو، ہر نعمت کا الگ الگ جذبہ پیدا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے ہمارے پاس جتنی نعمت کا اضافہ ہو، بندے کو اور اس میں آگے بڑھتے جانا چاہیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے میں۔ تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ مومن کے دل میں ایسا ہوتا ہے،
ایسا مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا، صرف ایک نعمت کا ذکر کر کے چھوڑ نہیں دیا، تاکہ شکریہ ادا کرنے کا جذبہ اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم کو بھی دیکھیے ہماری زندگی میں یہ سب لانے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی نعمت ہم کو مل رہی ہے، اور یاد رکھیے جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کی نعمت دی ہوئی ہے، تو جو کچھ ہم کو نعمت مل رہی ہے، صحت ہو، گھر میں رہنا ہو، یا تو دین سمجھ میں آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ اللہ کی نعمت ہے، تو اس کے حساب سے ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھتے رہنا چاہیے شکریہ ادا کرنے کا جذبہ۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کچھ اپنے بندوں کے لیے ظاہر کر دیتا ہے ایسی چیز کو کہ بندہ اپنی موت کو پہچاننے لگتا ہے، اپنی موت کو بندہ پہچاننے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین بندوں کے لیے کچھ ایسی چیز ظاہر کر دیتا ہے کہ بندہ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت سے کہاں سے اس کھینچ کاچ کے نکال دیے؟ ہم کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس صورت سے یہ کہاں سے نکالے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کے اوپر کوئی چیز ایسی ظاہر بھی کرتا ہے کہ بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا موت کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ تو اس صورت میں یہ بات ہے، کہتے ہیں دیکھیے اس بات کی دلیل ایک تفصیلی روایت میں ہے، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری میں، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4970 میں یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان عمر رضی اللہ عنہ یدخلنی مع اشیاخ بدر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو بڑے بڑے بوڑھے بدری صحابہ کرام کے پاس لے جاتے تھے، بیٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے، عمر میں چھوٹے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی مجلسوں میں ان کو بیٹھاتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھاتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے کہا، اپنے دل میں سوچا کہ ہمارے بھی تو بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بچوں کو تو بلاتے نہیں، ہم بھی نہیں بلاتے ہیں، لیکن اس بچے کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ تو عمر میں چھوٹے ہیں۔ یہ سمجھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا۔ اس وقت بڑے بڑے بوڑھے لوگ بدری صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، بلایا تو میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ کیوں مجھ کو بیٹھا رہے ہیں۔ دیکھو انہوں نے یہ کہا کہ میں سمجھ گیا کہ کیوں مجھ کو بلائے ہیں، تاکہ ان کو بتائیں، دکھائیں کہ کیوں ان کو بلائیں۔ تو بلا کر کے کہنے لگے صحابہ کرام کو، جو بوڑھے صحابہ کرام تھے بدر کے، ان لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ما تقولون فی قول اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ آپ سب بولیے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصر وفتح علینا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور فتح حاصل ہو تو اللہ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی تعریف کرے اور استغفار کرے، یہی بات ہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ بدری بڑے بڑے بوڑھے صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تو خاموش ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے اور کچھ کہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، تم کیا کہتے ہو اس صورت کے بارے میں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
کیا تم یہی کہتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابن عباس تم یہی کہتے ہو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا ہوں. کہا کہ میں یہ کہتا ہوں وہ اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا ذکر ہے. اعلمہ لہو، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کا علم دیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہو چکا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ذالک علامت اجلک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ آپ کی موت کی پہچان ہے، آپ کی موت کی پہچان ہے. فسبح بحمد ربک، تو آپ کی موت کا جب وقت قریب آ گیا ہے تو آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین بڑا تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما اعلم ومنها الا ما تقول، جو کچھ تم کہتے ہو میں بھی یہی جانتا ہوں کہ اس کا مطلب یہی ہے. بس اب سمجھ میں آ گئی کہ سورۃ النصر میں یہ بات استدلال کیوں کیا. شیخ نے کیا کہا کہ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے پر کوئی چیز ظاہر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو موت کا وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ موت میری موت قریب ہو چکی ہے. اسی صورت سے وہ استدلال کرتے ہیں، اور دلیل یہی ہے جو میں نے بتایا. یہ بخاری کی روایت ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اسی صورت کی تفسیر میں، اسی سورہ کی تفسیر میں ذکر کیا. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام کیا تھا، علمی مقام کیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی علمی مقام کیا تھا. اور بدری صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بوڑھے بوڑھے تھے، اور ان کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جو بدر میں شریک ہو گئے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے. یہ صحیح حدیث میں بات موجود ہے، جیسے کہ جمعہ کے خطبے میں بھی ہم لوگوں نے سنا ہے، جمعہ کے خطبے میں بھی ہم لوگوں نے سنا ہے. تو یہ بات ہے، اور کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں زیادہ سے زیادہ آپ محنت کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ آپ محنت کیا کرتے تھے. اور ایک بات اور ذکر کرتے ہیں کہ بندے کو اپنی موت کی خبر دینا، جب وہ اس نے علامت دیکھ لیا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا تو کسی دوسرے کو بتانا جائز ہے، کسی دوسرے کو بتانا جائز ہے. آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیے، سورۃ النصر کی تفسیر دیکھیے، ایک نہیں کئی حدیثیں آپ کو ملے گی، کئی حدیثیں آپ کو ملے گی اس تعلق سے، اس تعلق سے کئی حدیثیں ملے گی. اور یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھا بخاری کی، وہ حدیث بھی اسی میں ملے گی، اور بہت کچھ باتیں ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، میرا وقت قریب آ چکا ہے. خود بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، ایک بندے کو اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کی زندگی کو آپ قبول کریں یا اللہ کے پاس جو ہے اس کو قبول کریں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رونے لگے. ہم کو تعجب ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس ایک خبر دیا ہے کہ اللہ نے کسی بندے کو یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو دنیا یا تو چاہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اس کو قبول کرے. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بعد میں پتہ چلا کہ جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا، وہ بندے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ جان گئے کہ اعلمنا ابو بکر، ہم میں سب سے زیادہ علم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہم میں سب سے زیادہ علم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یاد رکھیے سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو گہرائی اور بہترین سے سمجھنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، اور دوسری حدیثوں میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی نبی دنیا میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا، چاہے دنیا میں رہو یا تو آخرت کو اختیار کرو، تو ہر نبی نے آخرت ہی کو اختیار کیا، ہر نبی نے آخرت ہی کو اختیار کیا۔ تو اللہ رب العالمین پہلے یہ ان کو ایسی علامات ظاہر کر دیتا ہے کہ جن سے معلوم ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے امتی کو کسی نے بتایا، کسی نے اشارہ کر دیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا۔ تو اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ بندے کو اپنی موت کو بتانا، خبر دینا موت سے پہلے جب اس کو علامت معلوم ہو گئی تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور استدلال کرتے ہیں کہ ان هذا النعي ليس من الجزع وضعف القلب، کہتے ہیں کہ موت کی یہ خبر دینا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کسی ذریعے سے پہچان کرا دیا کہ موت کا میرا وقت قریب آ گیا ہے، تو اگر وہ دوسرے کو بتا رہا ہے اپنے گھر والوں کو، تو یہ اس کے دل کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے، اس کے دل کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ تعجب کریں گے اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے، خود بخاری مسلم اور مسند احمد میں تفسیری حدیث ہے۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے، انہی کی بیٹی ہے، تو بیمار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بیمار ہیں، تو پوچھ رہے ہیں بیٹی اچھا بولو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کتنا تھا؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کتنا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 3 کپڑے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ اے میری بیٹی یہ بولو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن انتقال کیے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال کیے۔ یہ سننے کے بعد دعا کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اسی طریقے سے موت دے، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، اب سوچئے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، اور پھر وصیت کیے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو یہ میرے کپڑے ہیں، انہی میں دفنانا، 3 کپڑے ہیں۔ تو کہی کہ ابو یہ تو پرانے کپڑے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ مردے زیادہ حقدار نہیں کہ نئے کپڑے پہنے، یہ تو زندوں کا حق زیادہ ہے کہ نیا کپڑا پہنے، جب میں مر جاؤں گا تو نیا پرانا سے کیا تعلق ہے؟ یہ ان کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے 3 کپڑے میں کفنائے گئے اور جس دن انتقال کیے اسی دن میں انتقال کروں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تڑپ تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اور جو لکھ دیتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ایک دن بعد انتقال کیے، منگل کے دن ان کا انتقال ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ بات ہے، تو یہ کمزور دل ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور کہتے ہیں ان هذا النعي ليس من تمنى الموت الممنوع منه، کہتے ہیں یہ موت کی جو خبر دے رہے ہیں کہ اس سے ان موت کی تمنا کرنے میں داخل نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ موت کی تمنا کرنا، جسے کوئی پریشان ہو جاتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھ کو اٹھا لے، اس طریقے سے کہتے ہیں، اور یا تو اے اللہ تعالیٰ مجھ کو مار دے، یہ کر دے، تھوڑی سی مشکل ہوئی تو یہ منع ہے، یہ بات کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو توحید پر موت دینا، ایمان پر موت دینا، یہ بالکل بات صحیح ہے۔ لیکن آدمی تھوڑا سا نقصان ہو تو اللہ مجھ کو اٹھا لے، جلدی اٹھا لے، میں پریشانی کو جھیل نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ سب غلط بات ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں اور الٹ پلٹ کر رہے ہیں، موت کی تمنائیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو موت نہیں آتی۔ کتنے صحت مند ایسے ہیں چلتے پھرتے مر جا رہے ہیں،
یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کتنے لوگ ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، پیر کٹا ہوا ہے، تڑپ رہے ہیں، موت کی تمنا کر رہے ہیں لیکن موت نہیں آتی، اور جو کہتے ہیں کہ اللہ مجھ کو 1000 سال جیلا، ان کو موت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی موت کی خبر دیا کہ موت قریب ہے اس صورت کے ذریعے سے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے، اور کوئی بھی آدمی اگر اللہ رب العالمین اس کو پہچان کرا دے کہ تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ دوسرے کو بتائے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس کو علم غیب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو علم غیب ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں معلوم ہوتی ہے۔ وہ سارے لوگ اسی طریقے سے کھینچ کھانچ کر کے دلیل بناتے ہیں کہ آپ کو علم غیب تھا، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے موت کی خبر دینا یہ بھی نہیں ہے کہ غلط فعل لے رہا ہے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اس طریقے سے پہچان کرا دیا تو بتا سکتا ہے کہ لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ گھر والے سمجھ لے کہ دیکھو غلط فعل نکال رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اسی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ صرف خبر دے دینا موت کی یہ منع نہیں ہے۔ روکا کس چیز سے گیا ہے کہ جزا فضا کر کے، چیخ چلا کر کے اور غم ہو کر کے، جسے کوئی بہت پریشان ہو کر کے پھاڑ لیتے ہیں گلا، یہ وہ کر لیتے ہیں، اس سے روکا گیا، لیکن صرف موت کی خبر دینے سے نہیں روکا گیا۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے پہچان دے دیا تو صرف موت کی خبر دے تو اتنا کافی ہے، لیکن وہ غم ہو جائے، پریشان ہو جائے اور پھر الٹا سیدھا کام کر کے خبر دے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور ایک فائدہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ النصر میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عبادت کرنے والے آدمی کے لیے مناسب یہ حق ہے عبادت کا کہ جیسے جیسے بندے کی عمر بڑھے اور تو اس کو چاہیے کہ اور اطاعت زیادہ کرے تاکہ اللہ رب العالمین کے پاس جس حالت میں جائے وہ خیر کی حالت میں جائے اور اس کے خلاف شر نہ کرے، کیونکہ وہ حدیث بھی ہے نا کہ زنا کرنے والا بوڑھا، اس پر اللہ کی لعنت اور کئی چیزیں بیان کی گئی ہے۔ ایک تو بوڑھا ہے، زنا کرنے کی طاقت نہیں ہے، پھر بھی زنا کر رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا اور اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ جن روایتوں میں یہ بات ہے کہ 3 آدمی، ان میں سے ایک روایت میں یہ بھی ہے، اور لعنت کا ذکر بھی دوسری حدیثوں میں بات موجود ہے زنا کرنے والے بوڑھے کے بارے میں۔ تو اسی وجہ سے اگر آدمی موت کے قریب ہو رہا ہے اور گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے تو پھر مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے۔ اسی وجہ سے جس آدمی کی عمر بڑھ رہی ہے اس کو عبادت اور بڑھانا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ دیکھیے آخری عمر دیکھیے، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں کام کیا ہے وہ پہلے نہیں کیا تھا۔ ڈبل سبل آپ رحیق المختوم پڑھیے نا، الرحیق المختوم پڑھیے، زاد المعاد پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں کتنا کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے پہلے قرآن ایک بار دہرایا کرتے تھے نا، تو پھر اسی سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 2 بار ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس طریقے سے معاملہ ہے، بندے کو چاہیے کہ عمر جتنا بڑھے اتنا عبادت میں اور بڑھے۔ الٹا ہم لوگ کرتے ہیں، اب کیا کر پائیں گے، ہماری عمر تو بوڑھی ہو گئی ہے، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں گے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ پائیں گے۔ جوان تھا تو کہہ رہا تھا کہ جوان ہے بھائی، کیا ادھر ادھر گھومنا ہے، ابھی مستی کرنا ہے۔ جب بوڑھا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بوڑھے ہو گئے، عبادت کب کرے گا؟ تو یہ مسئلہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس آدمی کی عمر بڑھتی ہے تو جو خاتمہ ہوتا ہے جن اعمال میں، تو جو استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کے حمد کے ساتھ تسبیح ہے،
اور استغفار ہے، اس کو بڑھانا چاہیے، اور یہ افضل اس کے اعمال میں سے، افضل اعمال میں سے بوڑھوں کے جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس آدمی کے افضل اعمال میں سے اللہ رب العالمین کی تسبیح حمد کے ساتھ اور استغفار، یہ اس کے افضل اعمال میں سے ہیں، اس کے افضل اعمال میں سے۔ اور کہتے ہیں کہ اطاعت جو نیکی کے کام ہے، اس کو آخر میں جب ختم کرتے ہیں تو استغفار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ پہلے جو کچھ کمی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صورت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آپ حمد کیجئے اور استغفار کیجئے، آپ حمد کیجئے، استغفار کیجئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہتا ہے، لیکن پوری امتی کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں کیا رہتا ہے؟ سبق رہتا ہے، اس میں سبق رہتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، تاکہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ عمل کریں اور آخری عمر میں کر رہے ہیں تو استغفار زیادہ بڑھانا چاہیے، تاکہ پہلے اگر کچھ غلطیاں ہوں تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تواب ہے، تو یہ بات ہے۔ اور ایک بات کہتے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بولے تو پاکی بیان کرنا یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بھی کی جائے۔ کیا کہا؟ فسبح بحمد ربک، دیکھیے صرف یہ نہیں کہا فسبح، بلکہ حمد کو بھی ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی پاکی اسی وقت بیان ہو پائے گا جب اللہ رب العالمین کی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، خالی یہ کہنا کافی نہیں بلکہ اللہ کی تعریف بھی کرنا پڑے گا، تو یہ مکمل اللہ رب العالمین کی تسبیح ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں رد کیے ان لوگوں کا، کن لوگوں کا؟ آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرو، حمد نہ بیان کرو، ان کا اس میں رد ہے۔ جیسے کہ بشر المریسی کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتا تھا؟ اللہ اکبر، وہ کہتا تھا کہ سبحان ربی الاسفل۔ بشر المریسی کیا کہتا تھا؟ سبحان ربی الاسفل۔ ہم لوگ سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، اعلی مطلب بلند، میرا رب پاک ہے اور بلند ہے۔ بشر المریسی کیا کہتا تھا؟ سبحان ربی الاسفل۔ دیکھیں اسفل مانے سب سے نیچے، اسفل مانے سب سے نیچے۔ اب سوچئے وہ کیا کہتا تھا؟ میرا رب پاک ہے اور سب سے نیچے ہے، بشر المریسی۔ اور بشر المریسی کون تھا معلوم ہے؟ آپ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب التہذیب پڑھیے تو اس میں انہوں نے کیا ذکر کیا ہے؟ میزان الاعتدال کے اندر یہ بات ہے، بشر بن غیاث المریسی مبتدعۃ ضال، وہ بدعتی گمراہ آدمی تھا، لا ينبغي ان يروی عنہ، اس سے روایت لینا جائز نہیں، اس سے روایت لینا جائز نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ابو یوسف نے علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ اس سے برات کا اعلان کرتے تھے۔ اور کون تھا؟ کہتے ہیں اس نے علم کلام پر بڑا عبور حاصل کیا تھا۔ علم کلام بولے تو منطق فلسفہ بڑا ماہر تھا وہ، اور لیکن وہ خلق قرآن مجید کو مخلوق مان رہا تھا، اور یہ جہمیہ کا بڑا عالم تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہمیہ ایک جماعت ہے، گمراہ فرقہ ہے، ان لوگوں کے نزدیک اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا پیر نہیں ہے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ سنتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں، سب یہی اللہ کی پاکی ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پاکی بولے تو اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں، نہیں کہتے، اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے، صرف یہ کہتے اللہ ہے، بس اللہ ہے، سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور ان کے نزدیک توحید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کر دیا جائے، اور پاک کرنے کا مطلب وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بشر المریسی کہتے ہیں، قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بشر المریسی کافر تھا، بشر المریسی کافر تھا۔
دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ یحییٰ بن ایوب کہتے ہیں کہ کنت اسمع الناس یتکلمون فی المریسی، میں لوگوں سے مریسی کے بارے میں سن رہا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسے بات کرتا ہے ویسے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بات کرتا ہے وہ ویسے بات کرتا ہے، تو میں ناپسند کیا کہ میں بھی کچھ اس کے بارے میں بولوں، جب تک کہ معلوم نہ ہو میں سمجھا کہ نہیں بولوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا اس کے پاس، ٹھیک ہے، بشر المریسی کے پاس گیا تو فاتحت فائدہ ہوا یکسر الصلاۃ علی عیسیٰ، کہتے ہیں کہ میں جب اس کے پاس گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر درود بہت زیادہ بھیج رہا ہے، بشر المریسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ درود بھیج رہا ہے، تو میں نے کہا کہ انکا تکثر الصلاۃ علی عیسیٰ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت درود بھیج رہے ہو، حالانکہ وہ تو اہل ہیں، ٹھیک ہے، علیہ السلام کہلانے کے اہل ہیں، حقدار ہیں، لیکن سب سے زیادہ تو حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تم کو تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہو۔ تو بشر المریسی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ ذلک کان مشغولا بالمرأة والمشط والنساء، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں بھیجوں، وہ تو عورتوں میں اور کنگھی کرنے میں اور آئینہ دیکھنے ہی میں مشغول تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بشر المریسی نے کہا، اور جبکہ یہ علم کلام میں بہت ماہر تھا، علم کلام میں بہت ماہر تھا، تو ایسے یہ سمجھ رہا ہے کیا؟ دیکھیے اللہ کو بھی نہیں چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام لگایا، کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں میں مشغول ہیں اور آئینہ دیکھنے میں مشغول ہیں، کنگھی کرنے میں مشغول ہیں، کنگھی کرنے میں مشغول ہے، تو یہ بات ہے۔ تو بشر المریسی اس طریقے سے کہتا تھا کہ سبحان ربی الاسفل، میرا رب پاک ہے اور سب سے نیچے ہے، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ آج وحدت الوجود کے قائل یہی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ سجدے میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، ہمارا رب پاک ہے اور سب سے بلند ہے۔ کس کو اتنا سمجھ میں آئے تو وحدت الوجود سے توبہ کر لے گا، یہ بات ہے۔ اور ایک فائدہ اور ذکر کر رہے ہیں کہ ان الجمع بین التسبیح والاستغفار افضل من الاقصار علی احدہما، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سورت میں کہا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ تعالیٰ نے تسبیح اور استغفار دونوں کو اکٹھا جمع کر دیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ دونوں کو اکٹھا کرنا یہ افضل ہے کسی ایک کو کرنے سے، یعنی بندے کو چاہیے کہ جب استغفار کرے تو تسبیح بھی کرے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے، حمد کے ساتھ تو استغفار بھی کرے۔ صرف ایک کریں گے تو یہ کرنا ہے، لیکن اس سے افضل ہے کہ دونوں کریں، تسبیح بھی کرے اور استغفار بھی کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس صورت سے کتنے اہم نقطے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فائدہ کہہ رہے ہیں کہ رب جو ہے اللہ کا نام ہے، اللہ کا ایک نام ہے، کیوں؟ فسبح بحمد ربک، رب ہے نا، تو کہتے ہیں رب اللہ کا نام ہے، اور ربوبیت اس کی صفت ہے۔ ربوبیت دیکھیے رب میں تین باتیں ہوتی ہیں، جس کے پاس تین ہو وہی رب ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ایک تو خالق ہونا، ایک تو خالق ہونا اور مالک ہونا، خالق ہونا اور مالک ہونا اور اس کو اختیار ہونا، کھلانے پلانے پالنے کی طاقت ہونا۔ تو اللہ کے علاوہ یہ تین باتیں کسی کے اندر نہیں، کسی کے اندر نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں انسان کو پیدا کیا، فلاں جانور کو پیدا کیا، نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے نزدیک اندر یہ باتیں ہیں، ربوبیت کی پوری صفات اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، خالق مالک رازق، اللہ نے پیدا بھی کیا ہے، وہ اس کا مالک بھی ہے پوری کائنات کا، اور روزی بھی پوری دنیا کو دے رہا ہے، پوری دنیا کو دے رہا ہے۔ ایک آدمی اپنا گھر چلانے میں حالت خراب ہو جاتی ہے تو وہ کہاں سے رب ہو جائے؟ تو یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام تواب ہے، اللہ کا ایک نام تواب ہے، انہو کان توابا ہے نا لاسٹ میں، تو اللہ کا ایک نام توابا ہے، تواب ہے، اور توبہ قبول کرنا اس کی صفت بھی ہے۔ یاد رکھیے بندہ بھی تواب ہے، بندہ بھی
بندہ بھی تواب ہے. بندے کے تواب کا مطلب کیا ہے؟ آپ تعجب مت کیجئے، امام بخاری رحمۃ اللہ اس بات کو ذکر کیا ہے. بخاری میں کتاب تفسیر کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بندہ بھی تواب ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا ایک نام تواب ہے. اللہ کا بھی ایک نام تواب ہے. بندے کا تواب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ توبہ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ سے زیادہ بندہ توبہ کرے. اس کے تواب یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا. اور اللہ تواب ہے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ دونوں کا مطلب ہے، یہ دونوں کا مطلب ہے. تو اور ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ان التوبۃ لا تختص بالاقلاع عن فعل السیئات بل من التوبہ توبہ من ترک الحسنات. کہتے ہیں کہ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ برائی کو چھوڑ دیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ برائی کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ بھی توبہ ہے کہ نیکی جو نہیں کر رہے ہیں اس سے توبہ کیا جائے. توبہ صرف اتنا نہیں ہے کہ برائی کو چھوڑ کر کے بچیں، برائی کو چھوڑ کر کے بچ جانا اور نیکی نہ کرنا. نیکی نہ کرنا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر نیکی نہیں کر رہے ہیں اس سے بھی توبہ کرنا، یہ بھی توبہ ہے. صرف اتنا توبہ نہیں ہے کہ بندہ یہ کر دے، کیا کہتے ہیں، برائی کو چھوڑ دے، بلکہ اگر نیکی نہیں کر رہا ہے تو اب نیکی کرے، یہ بھی توبہ ہے، یہ بھی توبہ ہے. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ توبہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے ہیں ان توبہ لا یؤمر بها احد دون احد. کہتے ہیں کہ توبہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف ایک آدمی کو حکم دیا جائے، اس کو حکم دیا اس کو حکم دیا جائے، ایسی بات نہیں. کہتے ہیں بل الناس كلهم مأمورون بها، بلکہ تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ توبہ کرو. تمام لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ توبہ کرو، چاہے وہ نیکی کرنے والا انسان ہو یا گناہ کرنے والا انسان. نیکی کرنے والا ہو یا گناہ کرنے والا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرنے والے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. تو اسی وجہ سے دیکھیے کہاں سے استدلال کر رہے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں گے. تو اسی وجہ سے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ توبہ کریں، چاہے نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے. نیکی کرنے والا اپنے نیکی پر جمع رہے اور آئندہ برائی سے بچتا رہے، اور برائی کرنے والا اس برائی کو ختم کر دے. اور کہتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ توبہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا تو کیوں حکم دیتا ہے کہ توبہ قبول کرو، توبہ کرو. اللہ نے حکم دیا کہ توبہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. تو یہ بات ہے. اور کہتے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ ان الاستغفار توبۃ، کہ استغفار بھی توبہ ہے، استغفار بھی توبہ ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ حکم دیا، اس سورت کے آخر میں، کہ استغفار کیجئے. اور پھر کہا کہ انہ کان تواب. یہ نہیں کہا کہ اللہ رب العالمین استغفار کہا کہ مستغفر ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ تواب کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ استغفار کیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ استغفار بھی ایک قسم کا توبہ ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ کانا، دیکھیے اللہ نے کہا کانا توابا. تو لفظ کانا جو ہے، کانا کہتے ہیں اذا دخل علی الاسماء الالہیہ والصفات الربانیہ لا توجب نفیا بل تفید استمرارا ودواما فاللہ جل وعلا عز وجل تواب ولا یزال تواب. ایک بہت اہم نقطہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ کانا کا جو لفظ ہے، حرف ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام میں اور صفات میں داخل ہو جائے، جیسے کہ اس صورت میں ہے انہ کان توابا، توابا سے پہلے کانا ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ جب کانا اللہ کے نام اور صفات میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہمیشہ کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کانا توابا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے،
تو ایک دن 2 دن کے لیے توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو کانا جب داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر استمرار کا، ہمیشہ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنا اہم نقطہ ہے، کتنا اہم نقطہ ہے، بندے کو یہ سب سمجھنا چاہیے۔ تو یہ بات ہے، اور کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یزال بصفاته ابدیہ کما کان علی ازلیہ، والمراد الابد الزمن المستقبل والازل زمن الماضی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہے، اللہ کا کوئی شروعات نہیں اور کوئی خاتمہ نہیں، کہتے ہیں نا۔ تو اللہ کی صفات بھی اسی طرح ہے، اللہ کے ذاتی صفات بھی اسی طرح سے ہیں۔ اللہ کے صفات ہمیشہ سے ہیں، اللہ خالق ہے تو ہمیشہ خالق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہی بات یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات ازلی اور ابدی، اللہ کی صفات ازلی اور ابدی، اللہ کی ذاتی صفات۔ تو یہ یاد رکھنی چاہیے، بہت اہم یہ بھی نقطہ ہے۔ تواب اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تواب رہے گا، ہمیشہ تواب رہے گا۔ اور کہتے ہیں آخر میں کہ ان ظہور النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قومہ وفتح مکہ دلیل علی صدق نبوتہ اذ لو کان کاذبا لم یظہرہ اللہ علیہم وہو یزعم ما یزعم۔ کہتے ہیں کہ اس صورت میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے قوم پر غالب آئے، مکہ فتح ہوا نا، یہ اس آیت میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ تو مکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا اور غالب آئے، جیتے، تو یہ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ سچے نبی ہیں، آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ اگر جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ غالب نہیں کرتا، اگر آپ جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ غالب نہیں کرتا۔ اور آخر میں شیخ العثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کتاب میں جو کچھ فائدے ذکر کیے ہیں اپنے سے ذکر نہیں کر دیے۔ دیکھیے یہ ہے کہ علماء کا، ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ علماء کا سنو، علماء اپنے سے کوئی بات ذکر نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حافظ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے الکلام علی سورۃ النصر، سورہ نصر پر کلام۔ انہوں نے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نصر کی تفسیر کیا ہے، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، اسی سے اخذ کر کے اس کتاب میں انہوں نے نوٹ کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سورہ نصر میں کچھ باتیں تھی اور وقت بھی بڑا کافی تیزی کے ساتھ پار ہو گیا، ایک دو باتیں ہم لوگوں کو